Set Plus TV, safety for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihil majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے محفل ایمان میں۔ قرآن مجید سورہ نساء سے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت ہو آپسی رضامندی سے، یہ الگ بات ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے۔ باطل طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ باطل طریقے وہ سارے طریقے جسے اسلام نے باطل قرار دیا ہے، اور ان باطل طریقوں کو آج ہم اپنے معاشرے میں علانیہ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود حرام کیا، سود کا لینا، سود کا دینا، سود کی گواہی دینا اور سود کی کارروائی کو لکھنا، یہ ساری کے سارے چیزیں حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں افراد پر لعنت کی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ طریقہ عام ہو چکا ہے۔ سود لینے اور دینے کو لوگ برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایک اچھا کام جس طرح ہوتا ہے اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک باطل طریقہ ہوا۔ باطل طریقہ ایک دوسرا، اس کی ایک شکل رشوت ہے۔ رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا یہ بھی اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والوں پر بھی لعنت کی ہے۔ ویسے ہی ایک اور باطل طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کو ہم فن سمجھتے ہیں۔ جب ہم لیتے ہیں تو پورا تول کر ناپ کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں وہ گھٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں مطففین کے نام سے، ویل للمطففین کے نام سے ایک صورت موجود ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، ان کا ایک بڑا گناہ ناپ تول میں کمی تھا، اور ناپ تول میں کمی یہ انتہائی سنگین گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے کی شکلیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین انہیں قحط سالی کے ذریعے پکڑ دیتا ہے، قحط سالی کے ذریعے پکڑ لیتا ہے۔ وشدت المعونہ، اور اس قوم میں اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وجور السلطان علیہم، اور ایسے لوگوں پر حکمرانوں کا بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ناپ تول میں کمی کو ہمارے پاس عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ لوگ اس کو فنکاری سمجھتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے
الگ الگ شکلوں میں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ ویسے ہی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک اور شکل ہے رہن، جس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ رہن رکھ رہے ہیں، خاص کر گھر رہن پر لیا جاتا ہے، تو جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے۔ یاد رہیں، جو رہن پر حاصل کیا ہے یا رہن جس کے پاس رکھا گیا ہے، اس کو اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی نے اپنا گھر کسی کے پاس رہن رکھا ہے تو وہ گھر کا مالک، جو اصل مالک ہے، وہی ہوگا۔ جو رہن پر لیا ہے یا پیسے رہن کے طور پر پیسے دیے وہ مالک نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ اس سے بچنے کے لیے ہیلا تلاش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کرایہ دیں گے، اور کرایہ مارکیٹ کے حساب سے نہیں دیتے بلکہ اس کے گھٹا کر بالکل کم کر دیتے ہیں۔ 10,000 روپے جہاں کرایہ ہو 500 400 میں کام نکال لیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی جس طرح درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا، اس کا ایک اور طریقہ ہے قرض داروں کو، جو مقروض ہیں، جو قرض دینا ہے، وہ جن کو قرض دینا ہے ان کو گھماتے پھراتے ہیں، اور اتنا گھماتے پھراتے ہیں کہ آخر میں وہ جو قرض دیا ہے وہ تھک کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ لوگ آسانی سے باطل طریقے سے مال کو کھا لیتے ہیں۔ ویسے ہی باطل طریقے سے مال کو کھانے کا ایک اور طریقہ یتیموں کا مال کھانا۔ یتیم ہے، کسی کے پاس اس کی جائیداد ہے، تو یتیم جس کے نگرانی میں ہے، وہ شخص اس شخص کے بڑے ہونے کے ڈر سے، باشعور ہونے کے ڈر سے جلد سے جلد اس کے مال کو ہڑپ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بھی باطل طریقے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جنہیں ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ باطل طریقے سے مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ مساجد کے پیسے میں غبن، مدارس کے پیسے میں غبن، سوسائٹیوں کے پیسوں میں غبن، بیت المال کے پیسوں میں غبن، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ باطل طریقے سے مال کھانے میں آتی ہے، کیونکہ یہ چوری ہے، اور چوری اسلام نے جائز نہیں رکھی ہے بلکہ اس پر سزا مقرر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد خودکشی کرنا ہے۔ اسلام نے انسان کو صبر کرنا سکھایا، حالات سے لڑنا سکھایا، خودکشی کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر روک رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ موجودہ معاشرے میں اس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور اسلامی تربیت سے دوری، جس کی وجہ سے صبر اور برداشت کا مادہ ان کے اندر نہیں رہا۔ حالات سے مقابلہ کرنا وہ نہیں چاہتے، اور جلد سے جلد اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکون میں آ جانا چاہتے ہیں۔ یاد رہیں، مصائب اور پریشانیوں کا حل خودکشی نہیں، اس لیے کہ انسان دنیا میں بظاہر خودکشی کر اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی بات کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے تعلق سے فرمایا کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا، جس چیز سے اس نے خودکشی کی جہنم میں وہ اسی چیز سے خودکشی کرتا جائے گا۔ یہ عمل دہراتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اسلام نے خودکشی کو جائز نہیں قرار دیا، اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم والا ہے، اللہ رب العالمین مہربان ہے۔ اگر حالات خراب ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ سے دعا کریں، للہیت کو اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصیبتوں کو دور کرے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔